محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. اب بلا تخیر بلا تمہید آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں فیصل آباد سے تشریف لانے والے ہمارے محترم جناب قاری محمد حنیف صاحب عاجز. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دوستا تیرے تے فیصلہ آئے، دوستا تیرے تے فیصلہ آئے، جیڑی دل کر دے اوہ سیٹ لے لے. پاویں باغ جنت اندر مان موجا، پاویں نار جہنم دی ہیٹ لے لے. عرش والے دا بن کے ویختے سئی، پامے رحمتاں دی مارکیٹ لے لے. جیدے اتے حضوری دی مور ہووے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا. ملک الموت نہ لبے جان تیری، مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا. سندا رہے عرشاں دا جج تینوں، حنیف عاجز ایہو جی ڈٹ ہو جا.
بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ حضرات، عظیم الشان اور فقید المثال پروگرام جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس عنوان تے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک دی حمد اور درود پاک نبی کل کائنات آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت مولانا محترم المقام مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دی موجودگی دے اندر ایک بات کہنا مناسب سمجھاں گا کہ سارے احباب سٹیج دی طرف متوجہ ہو تاکہ بات صحیح طرح ذہن نشین ہو جائے۔ درود و سلام آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ محترم دوستو، بزرگو، واجب الاحترام، واجب القدر میری اسلامی ماؤ بہنوں، ماشاءاللہ اس وقت اسٹیج تے حضرت مولانا محمد شاہد ربانی صاحب، حضرت مولانا حافظ مبشر صاحب اور علاقے دی جماعت دی معروف شخصیت محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور دیگر معزز مہمانان گرامی تشریف فرمان، تواڈے اس علاقے دے اندر پہلی دفعہ اللہ پاک نے تواڈی زیارت دا شرف بخشیا ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام دا شان، مقام، عظمت، رفعت، بلندی، آقا علیہ السلام دی ہر ایک ادا بے مثال اور با کمال ہے۔ میں اس پیغمبر دا اج مقام بیان کرنا چاہنا جس محبوب دی آمد تو پہلے جہالت ہی جہالت، ظلمت ہی ظلمت، اندھیر نگری ہی اندھیر نگری، جہالت دا اتنا دور دورہ کہ لوگ حجر دی پوجا، شجر دی پوجا، اوصاف اور نائلہ دا طواف، اس قدر جہالت کہ بیت اللہ دے اندر مرد اور عورتاں اکٹھے برہنہ طواف کریا کردے سن۔ عورتاں نو حقارت دی نگاہ نہ ویکھیا جاندا اور بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا، عورتاں دا بناؤ شنگار کر کے منڈیاں دی زینت بنایا جاندا،
ان گٹا ٹوپ ہنیریاں دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آئے، امی آمنہ دا خواب بن کے آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آئے، پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے ایسا مقام عطا فرمایا، انبیاء علیہ السلام دنیا دی طرف مبعوث ہوئے، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، آپ علیہ السلام نے عالم ارواح دے اندر دو وعدے فرمائے، ایک وعدہ پوری اولاد آدم دے کولوں اور ایک وعدہ خاص اللہ ذوالجلال نے انبیاء کولوں لیا ہے، اور اس بات اندر وی مصطفیٰ دے مقام دی بین دلیل ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ دا قرآن سن دے جانا، پیغمبر دا شان سن دے جانا، اگر قرآن نہ محبت ہوئے، محبت نہ سبحان اللہ کہہ دے جانا، مصطفیٰ نہ پیار ہوئے، پیار نہ آقا تے درود پاک پڑھ دے جانا، تاکہ کچھ آن دا مقصد حل ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ دا مقام کس انداز اور کس طریقے دے ذریعے بلند فرمایا۔ رب العالمین نے ابتدا اللہ نے اپنے نبیوں دے کولوں فرمائی، اور او تذکرہ رب العالمین دے قرآن نے بیان فرمایا۔ اللہ فرمان دینے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے محبوبہ، میں رب العالمین نے تو آنو بڑیاں شانات عظمتاں عطا فرمائیاں، عرشاں والے ربا، کلاش والے دے ساتھی، اردا گرد تو آن والے قرآن و سنت دے پروانے، آمنہ دے لال علیہ السلام دا مقام سن واسطے آن والے، سیرت النبی دا جلسہ کروان والے، اور نبی علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ، آپ دے مقام دا تذکرہ سن والے، اللہ کے اپنے محبوب نو مقام عطا فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ ایک باری پھر کہہ دو، میں فیصلہ آباد تو چل کے تہاڈی زیارت کرنے واسطے آیا، تو تسا پھر بھی پیچھے پیچھے ہو کے بیندے ہو، قریب قریب ہو جاؤ اور نیڑے ہو جاؤ۔ اور میں یہ بات بیان کی تھی خطیب نو راضی کرنے واسطے نہیں، اللہ نو راضی کرنے واسطے۔ رب دا قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا ہے، اے دا فائدہ کیے اور اے دا اجر کیے۔ میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ اللہ دا نام سن کے تے رب دی تسبیح بیان کردہ ہے، ہر بات اندر اللہ ذوالجلال دی قدرت کاملہ دا اندازہ لگاندہ ہے، یا اللہ دی کوئی نعمت ویندہ ہے، رب العالمین دا قرآن سندہ ہے اور اپنی زبان چو بساگ دا سبحان اللہ کہہ دیندہ ہے۔ اے دا مان ہے اللہ تو پاکے، اللہ تو او بولو اللہ تو پاکے، واقعی رب دی ذات پاکے۔ اللہ دے فرشتے آمدے نے اللہ تیرے ہر کلمے تے تیرا گناہگار بندہ سبحان اللہ ہی کہندہ جاندہ سی۔ فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، جے روئے زمین تے میری پاکی دا تذکرہ میرے گناہگار بندے نے کیتا ہے، میں اللہ اپنے بندے نو گناہاں تو پاک تے صاف کر دیا۔ اس واسطے کنجوسی نہ کریا کرو۔ اللہ فرمان دینے ہوا اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اللہ فرمان دینے اے انبیاء دی جماعت، جی اللہ جی کیا ڈرے عرشاں والیا کی پیغام فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرنا۔ اگر میں رب العالمین تو آنو شریعت عطا کر دیا، میں اللہ دنیا دی طرف تو آنو مبعوث کر دیا، دنیا دی طرف ٹور کے میں اللہ شریعت نبوت تو آنو عطا کر دیا۔ تو آڈی موجودگی دے اندر آمنہ دا لال آ جائے، پوری کائنات دا سردار آ جائے، میرے اور تو ہاڈے پاک پیغمبر علیہ السلام آ جان، پھر تو آڈی شریعت تو آڈی نبوت نہیں چل سکتی۔ اللہ دی قسمیں اس وعدے دے اندر کوئی علاقے دا ایم پی اے نہیں، کوئی ایم این اے نہیں، کوئی صدر پاکستان نہیں، بلکہ اس وعدے دے اندر اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام نے، جناب موسیٰ کلیم نے، حضرت ابراہیم خلیل نے، جناب یحییٰ نے، اللہ دے پیارے زکریا نے، جناب یونس ایوب یعقوب نے، 1,24,000 کم و پیش انبیاء نے، اینا سارے نبیاں کولوں رب العالمین نے وعدہ تے عہد لیا، اے نبیو جی اللہ جی کی ڈرے، فرمایا اگر میں تو آنو شریعت دے کے تو آڈے سرانتے کلاہ نبوت دے تاج رکھ کے ٹور دیا، تو آڈی موجودگی دے اندر آمنہ دلال آئے، پھر تو آڈی شریعت چل سک دیا۔ رب نبیاں نو کہہ رہے ہیں، اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبران کو وعدہ لے رہے ہیں، خدا دی
دی قسم اے ہوئی تے دعوت اہل حدیث دی ہے، اے ہوئی تے مشن علامہ ظہیر دا، اے ہوئی مشن علامہ ساجد میر دا، اے ہوئی دعوت مرکزی جمعیت اہل حدیث دی ہے، اے ہوئی پیغام یوتھ فور دے ہر ایک نوجوان دا ہے۔ جدو آمنہ دلال آئے پھر کسے دی بات حجت دلیل نہیں بن دیئے، کسے دی بات حجت دلیل نہیں بنیا کر دیئے۔ اللہ ذوالجلال تے نبیانو خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری۔ اور ایک اور اللہ نے گل آکھی، فرمایا میں اونی دیر تک تو انو شریعت نہیں دیاں گا، نبوت عطا نہیں کراں گا جب تک میرا وعدہ تے عہد نہیں کر لیندے۔ اللہ سونے تیرے نبیاں نے وعدہ تیرے نال کیتا، فرمایا ہاں ہاں میں اللہ ذوالجلال نے نبیاں کولوں وعدہ لیا تے نبی اللہ دے سامنے کی آمدے نے، فرمایا قالو اقررنا قالو اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ تے مولا پتہ کی آندے نے فرمان دینے تو شان پھر شریعت، قرآن دی آیات دی ترجمانی تو شان پھر شریعت نی اپنی چلانا، تو شان سارے پھر پاسے ہو جانا، نبوت دلا کے لباس شہانہ، محمد پیارے دے تابع ہو جانا، متاں اس ویلے کوئی اشرار کر لو، میرے نال پہلے ہی اقرار کر لو، جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دیو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ اللہ ذوالجلال نبیانو خطاب کر رہے ہیں۔ اے قرآن سنے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دا فرمان بھی سماعت کر کے لے جاؤ۔ ایک ویلہ آؤندے تے میرے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صابقید رضی اللہ تعالی عنہ، کون میرے آقا علیہ السلام دا پیارا صدیق ہے، نبی دا یار خار ہے، آپ دے ہجرت دا ساتھی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تے تن من دن قربان کرنے والا پروانہ ہے۔ ایسے واتے آقا فرمان دینے صدیق نے منو پڑھائی راضی کیتا، صدیق میں تے تیرے احسان دنیا تے نہیں دے سکدا، کل قیامت دے دن اللہ ذوالجلال دی عدالت دے اندر ملن گے تے میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ تشریف فرماوے۔ ایک سائیڈ تے اللہ دے نبی دا دوسرا یار ہے جنہوں فاروق اعظم کیا جاندہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اینج تورات دا ورکا پڑے ہے، تورات دے اوراق دی ورگردانی کر رہے آوے، آ میرے مصطفیٰ دا مقام سن لے، اہل حدیث گناہگار طالب علم دی زبان چو آمنہ دلال دا مقام سن لے، جناب عمر تورات دا ورکا پڑھ رہے ہیں، پیارے صدیق نے ویکھیا میرے آقا علیہ السلام دے مکھڑے پاک نو، حضور علیہ السلام دے محبت زدہ آپ دے مکھڑے پاک نو ویکھیا تے فوراً نظر عمر فاروق دی طرف کر لیندے میں،
کہن لگے عمر پیغمبر دا چہرہ نہیں ویندا، آمینہ دے لال دا مکھڑا نہیں ویندا، او مکھڑا کنا پیارا جی دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کرد ہے۔ اللہ فرمان دینے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، جی دے بارے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور جیدہ تذکرہ حسان بن ثابت بھی کریا کر دے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تے میری جماعت دے شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، فرمان دینے تنوار دیوان، اور نبی دے صحابہ محبت کی تھی، آپ پیغمبر علیہ السلام دا امتی ہو کے پیغمبر دیا صحابہ جیسا پیار بنا لے، اور تنوار دیوان میں منوار دیوان، مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان، میں اولاد دے پینا پائیوار دیوان، سنے بیویاں باپ مائیوار دیوان، اور میں سرداری جگ تو جگوار دیوان، او دی جتی اتو میں پگوار دیوان۔ ایک اور محبت کرنے والا کرد ہے، آندے نے تن من وارا جس نے بھی دیکھا، تن من وارا جس نے بھی دیکھا، چہرہ کملی والے کا۔ ایویں لوگ آندے نے وہابی نبی دا شان بیان نہیں کر دے، اور تن من وارا اور کتنا پیارا چہرہ کملی والے کا، اللہ 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 کتنا پیارا مکھڑا کملی والے کا، سب حسینوں سے بڑھ کر حسن عطایا اللہ نے، چاند اور سورج سے بھی بڑھ کر چہرہ کملی والے کا۔ پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے صدیق دی گفتگو تے غور کر دے میں تے جناب صدیق آندے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر آمینہ دلال دا مکھڑا پر انوار نہیں ویندا، میرے آقا علیہ السلام دے چہرے دی طرف ویکھیا، اللہ دے نبی دا پروانہ عمر میرے آقا دے قریب آ جاندہ ہے، اللہ دی قسم عمر بھی تے میرے آقا دا کتنا پیارا پروانہ ہے، جس راہ عمر گزرے شیطان راہ چھڑ کے تے دوئے راہ پہ جاندہ ہے۔ عمر کون؟ میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ ہے۔ ماں جی فرمان دیا نے عمر تو آڈی عظمت دے کے آ کہنے، قرآن اللہ ذوالجلال دے پیغام
پیغمبر تے نازل ہوندا ہے جیڑا مشورہ رائے تو زمین تے دن ہے عرش بری تو جبریل قرآن میرے مصطفیٰ تے لے کے آ جاندا ہے جناب عمر اونے میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہوئے انج نبی دے صحابہ بیعت ارقم دے اندر نے آقا علیہ السلام دا پروانہ آہستہ آہستہ نبی دے چند کو وفاداران دے قریب پہنچ دے لگا ساتھیو نماز دا وقت ہو گیا آقا فرمان دے عمر ہاں نماز دا ٹائم ہو گیا وے آپ فرمان دے میں عمر بیعت ارقم اندری نماز پڑھاں گے تیری برادری بیت اللہ اندر نماز نہیں پڑھن دین دی ہے جناب عمر بیان کر دینے اے میرے پیغمبر جی جے آج تو بعد بیعت ارقم اندر نماز پڑھنی ہے دسو پھر عمر دے مسلمان ہوندہ فائدہ کیے اے او پیغمبر دا پروان ہے اور جن صحابہ دا تذکرہ قرآن اعلان کر دے اللہ فرمان دے نے محمد الرسول اللہ سبحان اللہ کہہ دیو میں انشاءاللہ قرآن دیا چند آیات پڑھ کے اجازت چاہاں گا اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب السرى ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما پیغمبر دے پروانے نے تے میرے آقا علیہ السلام دے قریب دوڑے آؤندہ ہے کہن لگا سونیا اے جڑا تورات دا ورقہ سی ہے اللہ دے نبی میں عادتاً پڑھدا آ رہے ہیں ورنہ محبت پیار تو آڈے نہ لیے آنتے نے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا دا مقام اللہ نے ویکھو کتنا بلند کیتا ہے نبیانو خطاب کیتا ہے اللہ ذوالجلال نے میرے آقا دا مقام بلند کیتا ہے اجے نہیں سمجھے ایک اور قرآن دا مقام سماعت کر دے جانا ہے ویکھیا رجب المرجب دا مہینہ میرے آقا علیہ السلام رب العالمین نے پیارے فرشتیاں نو ٹور کے آقا نو ام ہانی دے کرد وچوں اٹھا کے بیت اللہ دے اندر لچایا گیا تے میرے آقا علیہ السلام نو بیت اللہ تو بیت المقدس دی طرف لجایا گیا واہ قرآن میں تیری عظمت و قربان جاؤں اللہ فرمان دینے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ. ایتھے بھی لوگ آندے نے کنج منن اندر گل آندی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ تو بیت المقدس ہے، اتھوں پہلے آسمان تے پھر ستویں آسمان تک ہے. اللہ دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے معجزات بڑے عطا فرمائے. اے میرے آقا علیہ السلام دا معراج بھی تے اللہ دا بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن پاک بھی تے اللہ ذوالجلال دا بہت بڑا معجزہ ہے. اور جتھے بندے دی عقل دی انتہا ہوندی ہے، جتھے بندے دے علم دی انتہا ہوندی ہے، اوتے اللہ ذوالجلال دے جناب اللہ ذوالجلال دے علم دی ابتدا ہوندی ہے. اوتے رب العالمین نے لفظ سبحان دا انتخاب فرمایا. الگ مکمل مضمون ہے لفظ سبحان تے. میں انشاءاللہ مقام مصطفیٰ دے بارے امی 5-7 منٹ دے اندر اپنے جناب موضوع نو اختتام دی طرف لے جانا چاہنا. میرے آقا علیہ السلام دا مقام اللہ ذوالجلال نے کنا بلند کیتا ہے. اے مشرکین مکہ دیا گلہ اسی ویکھاں گے ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ کے وکھا دے. اے مجلد کتاب اتار دے تیرے واسطے کھجوراں دے باغ ہونے چاہیے نے، انگوراں دے باغ ہونے چاہیے نے، اور سونے تے چاندی دے محل ہونے چاہیے نے. رب العالمین نے میرے مصطفیٰ نو مقام کی عطا فرمایا. اللہ فرماندے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور ذات پاک کہ جنہیں سیر کروائی اپنے بندے نو بیت اللہ تو بیت المقدس تاکہ کلاس والے دے واسیہ اردہ گرد تو آن والے عظیم ساتھیہ. اے بیت المقدس کیسی ہس جگہ ہے اور کتنا پیارا مقام ہے جنہوں مسلمانہ دا قبلہ اول کے آجام ہے. اور مفتی صاحب دی موجودگی دے اندر ہے. ادنا جی طالب علم ایک سبق سناؤں دیا سیتنا گل کرنا چاہتا ہے. اللہ دی روح زمین تے 3 مسجدہ ایسی آنے کہ جنہ دی طرف ثواب دی نیت نہ سفر کرنا جائز ہے. ایک بیت اللہ ہے، ایک اللہ دے پیغمبر دی پیاری مسجد مسجد نبوی ہے، اور ایک بیت المقدس ہے. میرے آقا علیہ السلام واسطے براق لے آمدہ گیا. آپ براق تے سوار ہوئے، اللہ دے نبی بیت المقدس پہنچے. رب دے نبی بھی موجود نے، آدم بھی موجود نے، نوح بھی موجود نے، ابراہیم بھی نے، جناب اسماعیل بھی نے، اللہ دا پیارا خلیل بھی ہے. تے آمنہ دلال علیہ السلام دی آمد تو پہلے ہر نبی دی تمنا ہے کہ میں مصلی امامت تے کھڑا ہوواں گا، میں مصلی امامت تے جلوہ گر ہوواں گا. اللہ دی قسمیں ہن آن والی ہستی کون آئے جڑے آدم دی انابت لے کے آئے، نوح دی استقامت لے کے آئے، یحییٰ دا زہد لے کے آئے، زکریا دا ذکر لے کے آئے، ایوب دا صبر لے کے آئے، موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے، ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے. اور نبی آن والا کون آیا؟ سارے جہان دا پیر بن کے آیا. اور میں تے کہا کرنے آمنہ دلال آئے، بیکر حسن و جمال آئے، پوری کائنات دا سردار آیا، وہابیاں دے دل دی بہار آیا. جبریل آندے نے اے اللہ دے نبی جی کسے دی جرت نہیں تو آڈے ہندیاں مسلح امامت کھڑا ہو جائے.
تے مولا کنی گل کردے نے پیاری، فرماندے نے عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے، عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے، چلو آگا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لے درتے برا کے آیا، ابا گاں فڑنو غلام آگے آئے، اور جا کے ساتھ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، دے جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، شفاں ٹھیک کر لو امام آگے آوے، تے دوجا مقام کی ہے، اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ رب العالمین نے کتنا مقام عطا فرمایا، اللہ ذوالجلال نے اپنے قریب بلا کے میرے مصطفیٰ دے مقام نو بلند فرمایا، اور کسے نبی نو معراج کروایا کھوے چ لجا کے، کسے پیغمبر نو معراج کروایا گو دور تے، ایک نبی نو معراج کروایا، میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو معراج کروایا، رب العالمین نے سات آسمانہ تے بولا کے سونیا کائنات دے اندر تیرا مقام سب تو بہتر ہے اور سب تو بلندتر ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دا اے ہوئی پیغام تے ہوئی دعوت ہے، کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں رب ذوالجلال دی قسم عبادت تے لائق رب دی ذات ہے، اطاعت تے لائق مصطفیٰ دی ذات ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔